نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا. سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے, یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے. سبحان اللہ. ارحم صاحب لاہور سے. ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اس اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں. دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے, مجھے فلانی دلا دے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے, جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے. اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے. بس اتنا, اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے کے دعا کریں. جائز ہونا الگ, جائز تو ہے, کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے. آپ نے منع کیا. اس نے, وہ منافق تھا, پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے, یہ مناسب نہیں ہے. دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے, آپ میں استغنا ہو, آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے. تو اللہ سے یوں دعا مانگے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے, اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, حلال کشادہ رزق برکت والا. تو یہ دعا مانگے جائیں. اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے, 50 لاکھ کر دے, 1 کروڑ کر دے. یہ نامناسب الفاظ ہیں, اس لیے کہ اس کا مقصد ہے یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہو کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے, مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے, میرا مقصد ہی پیسہ ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے فلانی چاہیے, فلانی لڑکی سے شادی کرا دے, اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے. حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون, اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے. تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے. تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. اچھا یہ جو 1.5 ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا, تو یہ بھی 1.5 ہوشیاری ہے. بھائی آپ اللہ سے سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو, مجھے اس سے محبت ہو, اس کو مجھ سے محبت ہو, ایسی عطا فرماتے. بس یہ دعا مانگا کریں. وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا, وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو. تو اس طرح سے نام لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے. اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے سکون کی زندگی, تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہ جو آیت ہے نا منافق کے, مجھے آئے نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے, پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا, پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا, آپ نے منع کر دیا. پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا, آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے, حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں. کیا مطلب, اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ. تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو.